اللہ 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اس دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، اور حقیقت ہے یہ بات کہ ہر آزمائش پہلی کی نسبت زیادہ خطرناک محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی کو معاشی پریشانی لاحق ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن اگر کسی کو معاشرتی اعتبار سے خاندانی پریشانیوں کا سامنا ہے، کسی کی بہن بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، رشتوں میں تنازعات ہیں، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ جب بندہ اس آزمائش کی خطرات کو دیکھتا ہے تو یہ آزمائش انسان کو چھوٹی لگتی ہے، اور جب اس کے خطرات کو دیکھتا ہے تو وہ آزمائش انسان کو چھوٹی لگتی ہے۔ بہرکیف آزمائش تو آزمائش ہی ہوتی ہے۔ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ انسان ان تمام آزمائشوں میں اللہ سے تعلق قائم رکھے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور ان تمام آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے جانتے ہوئے ان کے اوپر صبر کرتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مصیبتیں جھیلنے والا پیدا کیا ہے۔ ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک پریشانی، اس کی ساری زندگی یوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہی اسے پالا رہتا ہے، اور انہیں پریشانیوں سے گزرتے گزرتے ہی یہ انسان کندن بنتا ہے۔ بہتر اور نصیبے والا انسان وہ ہے جو ان پریشانیوں سے سیکھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر تو اس انسان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی ہستی ایسی ہے، کوئی طاقت ایسی ہے اس کائنات میں جو ہمیں ان مصیبتوں میں ڈالتا بھی ہے پھر ان مصیبتوں سے نکالتا بھی ہے، تو اسی طاقت کے ساتھ ہی مجھے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ مصیبتیں جھیلنے کے باوجود بھی، آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود بھی، پریشانیوں میں ساری زندگی گزارنے کے باوجود بھی یہ انسان یہ کہتا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا، مجھ سے کون غالب آ سکتا ہے۔ آکڑ اس میں
پھر بھی اس کی نہیں جاتی، اس کا تکبر، اس کا اللہ سے دوری اور اللہ سے اعراض، اللہ کے راستے سے کنارہ کشی اس کی اس کے باوجود بھی رہتی ہے، باوجود ہے کہ اللہ رب العزت اسے آزماتا ہے صرف یہ بتلانے کے لیے کہ انسان تو میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر، لیکن اس انسان کو کچھ بھی نہیں سوچتی، یہ اس کے باوجود بھی اللہ کی آزمائشوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ کی بغاوت میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آنے کا کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، ہماری طرف سے تمہارے اوپر آزمائشیں اتریں گی، مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تمہارے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کریں گے، وَالْجُوعِ، کبھی تمہارے دلوں میں، تمہارے پیٹ میں اللہ رب العزت بھوک پیدا کر دیں گے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی اموات کی کثرت سے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ رب العزت بعض اوقات جو کام تم کرتے ہو وہ بے سود کر کے، تمہاری محنتوں کو بے سود کر کے اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، ان تمام قسم کی آزمائشوں میں جو انسان صبر سے کام لے گا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے گا، اسی انسان کے لیے ہی بشارت اور اسی انسان کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں کہ ہم نے آپ کا شرح صدر کیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور اپنی امت کو آپ یہ پیغام دے دیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ جب کبھی بھی کوئی آزمائش کا دور آتا ہے، جب کبھی بھی کسی پریشانی کا دور آتا ہے، تو وہ رحمان ذات ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ ذہن نشین رکھیے یہ بات، جب بھی تنگیاں آتی ہیں اپنے ساتھ آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت اگر عسر دیتا ہے، اگر اللہ اس دنیا میں تمہیں پریشانیاں دیتا ہے، اگر اللہ رب العزت اس دنیا میں تمہیں تنگیاں دیتا ہے، تو وہی اللہ رب العزت ان تنگیوں کے ساتھ تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور عربی کا شاعر یہ کہتا ہے کہ اذا ابتلیک بالبلوى ففکر فی الم نشرح، اگر کبھی کوئی دنیا میں آزمائش آئے تو اس الم نشرح لک صدرک والی صورت میں غور و فکر کیا کرو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح۔ جب اللہ رب العزت یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، جب بھی کوئی تنگی آئے گی، تو اس پریشانی اور اس تنگی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے پیچھے پیچھے وہ گویا کہ نوید ہوگی اس بات کی کہ اس پریشانی کے بعد خوشیاں آنے والی ہیں، ان پریشانیوں کے بعد تمہارے لیے شادمانیاں آنے والی ہیں، ان تنگیوں کے بعد تمہارے لیے آسانیاں آنے والی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، جب اللہ خود یہ پیغام دے رہا ہے کہ پریشانیوں اپنے ساتھ شادمانیاں لاتی ہیں، تنگیاں اپنے ساتھ آسانیاں لاتی ہیں، خوشیاں لاتی ہیں، یہ تمام چیزیں، پھر اے انسان اس کے باوجود بھی تو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے تم نا امید ہوتے ہو۔ ہمارے ہاں کس طرح کی صورتحال ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ سوشل میڈیا کو اگر دیکھتے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر کئی شہروں میں باقاعدہ خودکشی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہیں کوئی خودکشی کر رہا ہے،
اور کہیں کوئی خودکشی کر رہا ہے، اور ایک ہی بات ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارے بچوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اے انسان، تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر اتنا بزدل بن گیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اتنا کم ہمت ثابت کر رہا ہے، تو اے انسان، تیرا اسلام کہاں ہے؟ تیرا ایمان کہاں ہے؟ تیرا دین کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ تیرا تعلق کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید تیرے دل کے کس نہا خانے میں ہے؟ امید، اللہ کی رحمت کی امید جسے اللہ رب العزت باقاعدہ ایمان کا ایک جز قرار دیتے ہیں کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ تعلق 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ والذین یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید رحمت بھی رکھتے ہیں۔ والذین یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، یہ امید، اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ سے ایک حسن ظن، یہ کہاں جائے گا؟ یہ باقاعدہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ خوش ظنی رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لوگوں، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ میرے بندے میرے ساتھ خیر کا گمان رکھتے ہیں، میرے بندے میرے ساتھ اچھائی کا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ اچھائی کرے گا، تو میں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو اب اپنی رحمت کا ہاتھ اللہ نے کھینچ لیا ہے، جب بندے یہ سوچتے ہیں تو واقعی میں اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں اور ان بندوں کو ان کے معاملات کے سپرد کر دیتا ہوں۔ لوگوں، اللہ سے رحمت کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، یہ خودکشیاں، یہ سارے کے سارے احتجاج کے یہ طریقے، یہ غیر شرعی طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان مسائل کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ جان جو اللہ کی امانت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ لوگوں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ کان، یہ تمہارے بصر، یہ دل، ان کے بارے میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت، یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ تمہارے نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرتے رہو، جب دل کرے کسی کو دے دو، جب دل کرے کسی کا لے لو، جب دل کرے انہیں تلف کر دو، انہیں نقصان پہنچاؤ۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے تم سے سوال کرنا ہے۔ یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی امانتیں ہیں، یہ انہیں ختم کر دینا، اپنی جان کو ختم کر دینا تو دور کی بات ہے، اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یہ رسی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ رسی کس لیے لٹکی ہوئی ہے؟ بتایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ اس کے ساتھ رات کو جب عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں، جب نیند نڈھال کر دیتی ہے تو یہ رسی اپنے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ تکلیف کی وجہ سے نیند نہ آئے اور اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے جسم کا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، جس طرح تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس طرح یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، اسی طرح تمہارے جسم کا اور تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان کا حق اگر تم تلف کرو گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ تو بھائی، جب عبادت کے لیے اپنی جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جب عبادت کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دینا تو دور کی بات ہے،
محض تکلیف میں مبتلا کرنا، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا، اپنے آپ کو تکلف میں مبتلا کرنا، جب یہ جائز نہیں ہے تو کیسا ہے مسلمان، کیسا انسان ہے کہ اپنی جان دے دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اس وقت حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، بے قابو ہو چکے ہیں۔ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دن، یہ ہم انہیں پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی قوم کو ہم خوشحال کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو بدحال کر دیتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے، اب چائنا کی تاریخ کو پڑھیں، آج سے چند سال پہلے تک ان کے حالات کیا تھے، آج ان کے حالات کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور پھر بھی اس حد تک اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ حضرات، قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مار دینا اپنے آپ کو یہ بڑی دور کی بات ہے، موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کبھی کوئی تکلیف پہنچے، کبھی کوئی پریشانی آئے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو، یہ مت کہو کاش کہ میں مر جاتا، اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، یہ تمنا کرنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں افہم کان لا بد، ہاں اگر کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو پھر صرف یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وامتنی ما کانت الممات خیرا لی، اے اللہ تجھے پتا ہے مجھے پتا نہیں ہے، اے اللہ میرے معاملات کس سمت جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، انجام کیا ہوگا، کل کیسا آئے گا، مستقبل کیسا ہے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اے اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنے میں بہتری ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھ، اگر میرے لیے موت میں بہتری ہے تو اللہ مجھے موت نصیب فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ بصورت اضطرار کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اور ارشاد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، لوگوں اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اور کس پریشانی کی وجہ سے قتل کرتے ہو، کس کم ہمتی کی وجہ سے قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، خودکشیاں کرتے ہو اور تم اللہ کو بھول گئے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، وہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والی ذات ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اسے کہو میرے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے کہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کسی مخلوق سے مت مانگو، اس کا بھی سوال اللہ سے کرو، اس کا بھی تعلق اللہ سے جوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں، خلیفہ وقت طواف کرنے کے لیے آیا، دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک آج تک میرے پاس نہیں آیا، آج تک مجھ سے اس نے کچھ نہیں مانگا، سوال کرتا ہے، کہتا ہے، ساتھ آتا ہے، اے عبداللہ کچھ مانگو مجھ سے، کچھ مانگ لو مجھ سے، کچھ چاہیے تمہیں، کچھ ضرورت ہے تمہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم وقت، بادشاہ، اقتدار والا آیا ہوا ہے، عبداللہ بن مبارک کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے بتلاؤ تمہیں کچھ ضرورت، کوئی حاجت؟ کہتا ہے عبداللہ بن مبارک، اور بادشاہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، یہاں ساری کائنات اللہ سے مانگ رہی ہے اور میں تجھ سے مانگ لوں، میں تجھ سے کیسے مانگوں، یہاں تو ہم حرم میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے کیا مانگوں، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کہتا ہے اچھا۔ عبداللہ بن مبارک طواف کر کے عبادت کر کے حرم سے باہر نکلے، بادشاہ وقت پیچھے ہے، اب آتا ہے، کہتا ہے عبداللہ اب مانگو کچھ، اب تو حرم سے باہر آ گئے ہو، اب تمہیں کچھ ضرورت، انسان کو سینکڑوں ضرورتیں ہوتی ہیں، عبداللہ بن مبارک کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، میں آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا، بتاؤ کچھ مانگو۔
عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں بتلا میں تجھ سے دنیا مانگوں یا میں تجھ سے آخرت مانگوں؟ کیا مانگوں تجھ سے؟ میں کیا دینا چاہتا ہے مجھے دنیا دے گا یا مجھے آخرت دے گا؟ کہتا ہے میں آخرت کا تو مالک نہیں ہوں، دنیا میرے پاس ہے، دنیا کچھ مانگو میں تمہیں دنیا دے سکتا ہوں، آخرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے بادشاہ وقت میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے میں دعائیں کر رہا تھا، میں نے تو دنیا کے مالک سے بھی نہیں مانگی، تو مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بادشاہ وقت میں تجھ سے دنیا مانگ لوں گا۔ اے انسان، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم ان دنیا کے لیے اپنی جان کے دشمن، اپنی اولاد کے مستقبل کے دشمن، مر جائیں گے کیا ہو جائے گا، اگلا جہان پھر کیسا آئے گا، اس بات کی تجھے کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بندے کے بارے میں، ایک بندے نے اپنے ہاتھ کو کاٹ کے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیکھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس بندے نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ رات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے، صحابہ نے بتایا کہ خودکشی کر لی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ اچھا آدمی تھا، غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ رات کو خواب میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح خواب صحابہ کو بیان کیا، رات میرے پاس آیا، ہاتھ پہ کپڑا باندھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی وجہ سے میرے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تو نے جس اپنے عضو کو خود کاٹا ہے میں اس کی اصلاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو صبح یہ واقعہ بتایا۔ اور ایک اور واقعہ اس طرح کا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنازہ لایا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بتایا گیا کہ اس بندے نے خودکشی کی ہے، اپنے آپ کو مارا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ نہیں پڑھاتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس سے علماء نے یہی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی موت آپ تلاش کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، کسی بھی علاقے کے اہل علم کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، کسی قابل قدر عالم دین کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ جا کر اس کا جنازہ پڑھائے۔ اسے چاہیے کہ کوئی عام آدمی، کوئی عام نمازی، کسی مدرسے کا کوئی طالب علم اس کا جنازہ پڑھا دے تاکہ اس کے اس کام کی حوصلہ شکنی ہو، لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی قابل ذکر عالم، کوئی قابل ذکر بزرگ عالم تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، دنیا یہ بڑی مختصر سی ہے، دنیا کی صعوبتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ باہر کا وقت گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو پیش کی، آدمی آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فاقہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چوری بد امنی بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا حضرت عدی ابن حاتم کو، فرمایا یا عدی ان طالت بک حیاتک لترین لتفتحن علیکم کنوز کسری، اے عدی اگر اللہ رب العزت نے تجھے زندگی دی تو دیکھے گا کنوز کسری تمہارے اوپر کھولے جائیں گے، کسری بن ہرمز کے خزانے، ان کے تم مالک بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کبھی کسی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، پھر اسی کو اللہ رب العزت بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان تم کیوں اللہ کی رحمتوں سے اتنا نا امید ہوتے ہو کہ اپنی جان کے پیچھے لگ جاتے ہو، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، لوگوں اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان نا امید نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ دیکھنا کوئی ایک ایسا حاکم آ جائے گا، کوئی ایک حکمران ایسا آ جائے گا، اللہ بھیجے گا، یہ اس کے دین کے لیے خطہ حاصل کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے سیکولر لوگ، یہ سارے کے سارے عوام کا استحصال کرنے والے لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں ایسے برسیں گی،
اللہ کی رحمت ایسے برسے گی کہ ہم اس کا وہم و گمان ہی نہیں کر سکتے. کیوں ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں؟ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں. مسلمان ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جائے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے تو نا امید صرف گمراہ ہی ہوتے ہیں. جسے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اسے اللہ کی رحمت کا باہر کیف آسرا ہوتا ہے. اور بتلاؤ کبھی ایسے ہوا کہ کوئی بھوک سے مر گیا ہو؟ کبھی ایسے ہوا کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کے اللہ نے رزق کو تنگ کر دیا ہو؟ وہ تو ودود ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ وکیل ہے. وکیل کا معنی تمہارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے والا. ایک وکیل جا کے بندہ جس طرح رکھتا ہے دنیا میں کہ اپنا معاملہ، اپنا کیس اس کے سپرد کر دیتا ہے. لوگوں اللہ اپنی صفت وکیل بیان کرتا ہے. سپرد کرو اپنا اس کیس کو اللہ کی عدالت میں، پیش کر دو اللہ کے سامنے. اے اللہ ہماری ہیلے کمزور پڑ گئے ہیں. اے اللہ ہماری قوتیں جواب دے چکی ہیں. اے اللہ ہم کمزور پڑ چکے ہیں. اے اللہ اب ہم تمہیں اپنا، اے اللہ ہم تجھے اپنا وکیل رکھتے ہیں. دیکھو اللہ کس طرح تمہاری کارسازی کرتا ہے. وہ وکیل ہے، کارساز ہے. اپنے اپنے کام، اپنے معاملات، اپنے امور ایک مرتبہ اس کو سونپ کے تو دیکھو پھر وہ کس طرح تمہاری وکالت فرماتا ہے. دنیا کے یہ وکیل اپنے موکل کو نہیں چھوڑ دیتے اس کے حال پر، اس کے رحم و کرم پر. وہ وکیل وہ کس طرح تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ودود ہے. ودود اس کی صفت ہے. ودود کا معنی ہے کہ کسی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا. وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے؟ ہم نے خود اپنے حال پہ ہم آئے ہوئے ہیں. ہم نے خود اس سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے خود اس سے ناتا توڑ دیا ہے. وہ تو ودود ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. ایک مرتبہ اس کے پاس آ کے تو دیکھو. ہم آتے نہیں ہیں اس کے دروازے پہ، ہم اس کے سامنے اس کے سپرد اپنے معاملات کرتے نہیں ہیں. پھر ہم خودکشیاں کرنے پہ تل جاتے ہیں. پھر اپنے معاملات جب ہم خود فیصلہ کرنے لگتے ہیں پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ہم سے اس طرح کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور بھائی وہ ودود ہے، وہ قوی ہے، وہ قوی ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے. اس کے ساتھ جاؤ، اس کو اپنے، وہ جبار کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ کہتے ہیں اس پٹی کو جس پٹی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑا جاتا ہے، اس پٹی کو جبیرہ کہا جاتا ہے. وہ جبار ہے، اس نے اپنی صفت جبار بیان کی ہے. اس جبار کہتے ہیں اس ہستی کو جو ہستی تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار دے. وہ تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے والی ذات ہے. وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے حالات کو جوڑنے والی ذات ہے. وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گی. وہ تمہارے تباہ شدہ کاروباروں کو پھر کاروبار بنا دے گی. وہ تمہارے معاملات بگڑے ہوئے کو سنوار سکتی ہے. اس کے ہاتھ میں سارے کے سارے معاملات ہیں. کیوں اتنا تم اے انسان اس سے دور ہو چلے ہو؟ کیوں اتنا خودکشیوں پہ تل چکے ہو؟ کیوں اپنی جان کے در پہ ہو گئے ہو؟ اور یہ ساری کی ساری چیزیں، آخری نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ خودکشی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے کہ دنیا سے جان چھوٹ جائے گی. اور دنیا سے جان چھوٹ جائے گی تو ذرا کمپیریزن کیا کرو، تقابل کیا کرو. اور دنیا سے جان چھوٹ جائے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی، پھر اس کا انجام دیکھا کرو. کتاب و سنت کے زاویے پہ اسے پرکھنے کی کوشش کرو. اس دنیا سے تو جان چھوٹ جائے گی، پھر اس کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور عالم ہے. پھر اس عالم میں ہم چلے جائیں گے. اس عالم کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ ہمیں مرنے کا بڑا شوق ہے. اس کا مطلب کہ اگلا جہان ہمارے لیے کوئی پھول بچھے ہوئے ہیں. میرے آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ پھر ذرا ان پہ توجہ کر لیے انسان، تو پھر انسان کو احساس ہو، پھر اس انسان کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا اور میرے معاملات، اگلے معاملات کیا ہے. اور بھائی آخرت کے معاملات کی بھی فکر کریں. صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے. آخرت اصلی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.
دنیا میں تو پریشانیاں مٹ جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی اچھا حاکم آ جائے گا، ان چیزوں کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، اور بجلی کے بغیر ہمارے آباء و اجداد گزارا کرتے رہے، ہم بھی گزار جائیں گے، میٹر کٹ جائے گا، ہم بھی گرمی سے کچھ مر نہیں جائیں گے، معاملات گزر جائیں گے، بجلی والا پنکھا نہیں چلے گا، ہاتھ والے سے ہوا ہو جائے گی، ہاتھ والا پنکھا اے سی نہیں چلے گا تو پنکھے سے گزارا ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی یہ دنیا کے معاملات تو یہ تو ہم ساری کی ساری اپنی آسائشوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں سے حقیقی بات ہے ہماری بنیادی ضروریات اگر ہم محدود ہو جائیں تو ہمارے یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم خود قناعت پسند نہیں ہیں۔ میرے گھر میں آج تک میرے والدین، میرے بزرگ، دادا، بابا سارے کے سارے بغیر اے سی کے زندگی گزارتے رہے، آج میرے اندر یہ تساہل آ گیا ہے، میری زندگی یہ آسائش چاہتی ہے، میں اے سی لگانا چاہتا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نہیں بجلی کا بل آ گیا ہے تو اب میں خودکشی کر لوں گا۔ اور میرے بھائی یہ ساری کی ساری آسائشیں ترک کر دیں، پھر ان آسائشوں کو اپنے آپ کو قناعت پسند کر لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو قناعت پسند کر لیں گے، جو بندہ قناعت پسند ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا وکیل بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے۔ ان چیزوں کے چند حل ہیں، مختصراً وہ حل یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم آپ سارے مل کر اپنے نوجوانوں میں دین کا شعور پیدا کریں۔ دینی شعور جب تک ہمارے نوجوان نسل میں نہیں ہوگی تو اس طرح کے چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، دینی شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ اپنی اولادوں میں دینی شعور پیدا کریں، انہیں دین کے بارے میں بتائیں، دینی مزاج پیدا کریں، اور اس کے بعد ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے جو کچے ذہن کے نوجوان ہیں انہیں سوشل میڈیا سے حتی الوسع دور رکھیں۔ یہ یقین کریں خودکشی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ان دنوں میں، دیکھا دیکھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بے دینیاں، اس طرح کے الہاد، اس طرح کی گمراہ کن چیزیں یہ ٹرینڈ کے طور پہ چل پڑی ہیں۔ اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص کچے ذہن کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قناعت کا ماحول پیدا کریں، اپنی کچن کو، اپنے دیگر معاملات کو آپ زیادہ سے زیادہ قناعت پسندی کی طرف آ جائیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ جب حل کر دے گا، جب آپ میں اللہ رب العزت استطاعت پیدا کر دے، اور اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں نظر رکھیں کہ اگر واقعتاً کوئی بندہ اتنی پریشان حال ہے کہ اسے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، کوئی اتنی پریشان حال آدمی ہے کہ بالکل اپنی بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتا، پھر وہ میرے اور آپ کی پر فریضہ بن جاتا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ میرا اور آپ کے ہمسایہ کے گھر میں وقت کے لیے 2 وقت کے لیے کھانا تک میسر نہیں تھا، اور ہم مرغن چیزیں اڑا رہے تھے، میرے اور آپ کے معاملات بگڑے ہوئے تھے، ہمارے ہمسایہ، ہمارے معاملات تو بڑے بہترین کاروبار تھے، ہمارا تو آسائشوں کی زندگی ہم گزار رہے تھے، اور ہمارے قرب میں ہمارے ہمسائے، ہمارے عزیز، ان کے پاس بنیادی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے بھی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ باہر کے ان چیزوں پر نظر رکھیے۔ ہر مسلمان، میں نے کئی مرتبہ یہ گزارش کی، کسی بھی مسلمان کو انشورنس کی بیمے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے ہر مسلمان کو انشورڈ پیدا کر دیا ہے۔ انشورنس ہے آپ میں سے ہر بندے کی، ہر مسلمان انشورڈ ہے اللہ کی طرف سے، اس معنی میں کہ جب بھی اسے پریشانی لاحق ہو، پوری کی پوری مسلم سوسائٹی پر، بالخصوص اسلامی ریاست پر یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ اس معاملات کے، اس مسلمان کے معاملات کو نگہداشت کرے اور اسے اپنی ضرورت سمجھے، اپنے فرائض میں اسے داخل کر لے۔ حضرات اگر ان چیزوں پر ہم غور کریں، ہم فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، تمہارا رب تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے۔ لوگوں یہ پریشانیاں، یہ پشیمانیاں، یہ تکلیفیں، یہ تنگیاں، یہ آسانیوں کی نوید ہوتی ہیں، ہوشیار رہیں، ان پریشانیوں کے بعد خوشی آنے والی ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے
حسن نظر رکھیے، اللہ رب العزت سے بدگمان مت ہوئیے، وہ رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا بشرطے کہ تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔